بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حضرات گرامی سامعین محترم، حفاظ کرام، قرائے کرام، معزز مہمانان گرامی، معززین مجلس، آج کی یہ روح پرور تقریب اللہ رب العزت کا خصوصی انعام ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو اس محفل میں شرکت کا موقع نصیب فرمایا. حقیقت میں یہ موقع خوش نصیب لوگوں کو نصیب ہوتا ہے. آپ نے محترم قاری خلیل الرحمن جاوید صاحب، ان کی گفتگو آپ نے سماعت کی. قاری ریاض احمد عزیز صاحب، ان کی مختصر مگر جامع معنی گفتگو اور پھر ان کے خوبصورت لہجے میں آپ نے قرآن مجید کی تلاوت سماعت کی. اس کے بعد کسی بات کی ضرورت تو نہیں رہتی، لیکن جیسا کہ حکم ملا محترم شیخ ابو ہریرہ صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، میں چند ایک باتیں انتہائی مختصر وقت میں آپ احباب کے سامنے گوش گزار کروں گا. قرآن مجید اللہ رب العزت کی کلام ہے، اللہ خالق کائنات کی صفت ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ دنیا و ما فیہا، حتیٰ کہ جنت سے بھی قیمتی اگر کوئی چیز ہے تو وہ کلام اللہ ہے. قرآن مجید کی بدولت انسان کو ایک ایسا انعام ملتا ہے جو دنیا داروں میں سے کسی کو نصیب نہیں ہوتا، اور یہ صرف ایک انعام ہے. اور اس انعام کے آپ رنگ دیکھیں اور اس پروٹوکول کے آپ طریقے دیکھیں، آپ حیران رہ جائیں گے کہ میرے مالک تو نے اپنی کلام کو کیسا بنایا ہے. اور اس کے پڑھنے کی بدولت یہ جو انعام تو نے عنایت کیا ہے، کیسا انعام ہے. بے شمار جو انعامات ہیں قرآن مجید کی بدولت جو انسان کو نصیب ہوتے ہیں، اور ان لوگوں کو جو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، کسی بھی طریقے سے اس کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، ان کو ایک چیز ملتی ہے. وہ چیز کیا ہے؟ العزت والکرامہ، عزت اور تکریم. بس آپ کہیں گے کہ اللہ کی کلام ہے اور اس کے انعام صرف ایک ہی نام ہے، عزت اور تکریم. حضرات گرامی، آپ یہ بات ذہن نشین کر لیں، عزت اور تکریم ایک ایسی نعمت ہے کہ اس کا کوئی بدل ہی نہیں ہے. کیوں؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے اور مومنوں کے لیے. آپ یہ دیکھیں کہ عزت کا سفر کیسے شروع ہوتا ہے. عزت کا سفر جب شروع ہوتا ہے تو اللہ رب العزت ایسی مائیں پیدا فرماتے ہیں، ایسے والد پیدا فرماتے ہیں جن کے ذہن کے اندر، جن کے دلوں کے اندر یہ شوق اور ذوق پیدا ہوتا ہے کس بات کا؟ اللہ کی کلام کے لیے اپنے بچوں کو وقف کرنے کا. یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے. یہ کسی کے بس کی بات نہیں کہ کسی کے دل میں اللہ رب العزت کے ذات کے سوا کوئی اور
ایسی سوچ بھی پیدا نہیں کر سکتا۔ پھر مائیں پیدا ہوتی ہیں حضرت ام سلیم جیسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر مائیں پیدا ہوتی ہیں ام مریم جیسی جو اپنی اولادوں کو وقف کر دیتی ہیں، پھر مومنوں کی مائیں پیدا ہوتی ہیں صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی جو امت کے بچوں کو تعلیم دیتی ہیں۔ حضرات گرامی، پھر جب اللہ رب العزت انسان کی نیت کو اور اس قربانی کو قبول فرما لیتے ہیں، قبول فرمانے کے بعد اللہ رب العزت اولاد کی نعمت سے نوازتے ہیں، اور ایسی اولاد جس کی قسمت کے اندر سب سے پہلا عمل یہ ہوتا ہے کہ اس بچے کی سماتوں کے ساتھ سب سے پہلے اس مالک کا نام ٹکراتا ہے۔ اس لیے امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توحید انسان کی فطرت کا حصہ ہے، اس لیے کسی یہودی کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو تو وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، حکم یہ ہوتا ہے کہ اس کے پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے اس کے کان میں اذان کہی جائے اور اس کی سماتوں کو سب سے پہلے اپنے مالک حقیقی کے نام سے روشناس کرایا جائے۔ اذان کہی جاتی ہے، اللہ اکبر۔ بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو پھر عزت کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جب یہ بچہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، ننھے منے پاؤں کے ساتھ چل کر مسجد کی طرف آتا ہے، حفظ کی کلاس کی طرف آتا ہے، قرآن مجید کی تعلیم کے لیے آتا ہے، مالک فرماتے ہیں اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے یہ بچہ مسجد میں نہیں جا رہا بلکہ جنت کی راہ پہ چل پڑا ہے۔ حضرات گرامی، تکریم یہیں پہ ختم نہیں ہوتی، عزت کا پروٹوکول یہاں پہ ختم نہیں ہوتا۔ اللہ خالق کائنات اپنے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، یہ جو بچے، یہ جو لوگ دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ان کے قدموں کے نیچے ان کی خوشنودی کے لیے اپنے نورانی پروں کو بچھا دو۔ اللہ اکبر۔ پھر حضور نے ایک وصیت فرما دی امت کے لوگوں کو کہ جب باہر کے لوگ آتے ہیں، مہمان آتے ہیں، تم ان کا استقبال کرتے ہو، لیکن میرے مہمانوں کا استقبال کون کرے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری وصیت یہ ہے کہ جب تمہارے پاس طلبائے اعظام، طلبائے کرام قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئیں، مسجد کے دروازے پہ محتمم کھڑا ہو، محلے کے لوگ کھڑے ہوں، اس علاقے کے لوگ وہاں پہ کھڑے ہوں، یہ میری اور آپ کی بات نہیں ہے۔ سید الانبیاء فرماتے ہیں کہ جب وہ تشریف لائیں سب سے پہلے ان کو ویلکم کرو، کیا کہو؟ نوصیکم بوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرحبا بکم بوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق خوش آمدید کہتے ہیں، تمہارا استقبال کرتے ہیں۔ اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ان کو علم بھی سکھاؤ اور پھر تمام تر وسائل بھی مہیا کرو۔ تو بھائیوں، آپ اس حوالے سے انتہائی خوش نصیب لوگ ہیں۔ آپ گھروں میں سوئے ہوئے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، کام کاج کر رہے ہیں، اپنی زندگی میں مگن ہیں، اپنی مصروفیات میں آپ کے ہیں، مشغول ہیں، لیکن آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ مسجد میں 24 گھنٹے قرآن مجید کی صدا بلند ہو رہی ہے، اور اس کی فیوز و برکات سے تم بھی جناب و مستفید ہو رہے ہو، اس کی برکات تمہاری جھولی میں بھی پڑ رہی ہیں۔ اس لیے بعض جو ہے وہ لوگ جب مسجد میں آتے ہیں تو بچوں کو کوستے ہیں، بچوں کو کوستے، تم شور کر رہے ہو مسجد میں، طالب علموں کو کوستے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مولانا سلفی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس بات کو پسند نہیں فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں، تمہارے بچے تو تمہاری گود میں ہوتے ہیں، تم ان کے ناز نخرے تم جو نہ اٹھاتے ہو، لیکن دین کے طالب علم، ان کی ماں بھی مسجد، ان کا باپ بھی مسجد، یہ استاد کی گود میں، مسجد کی گود میں، یہیں پہ یہ ناز نخرے اٹھائیں گے۔ مدارس میں سوکھی روٹی، دوپہر کی روٹی بھی سوکھی، رات کی بھی خشک،
اور جو ناشتہ ہوتا ہے وہ بھی خشک روٹی کے ساتھ کرتے ہیں، لہٰذا تم ان کے اوپر جو نا باتیں نہ کسا کرو، ان کی عزت کیا کرو، ان کی تکریم کیا کرو۔ اللہ اکبر۔ اور پھر تکریم کا ایک اور انداز بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ بچہ قرآن مجید پڑھے گا نا، ماشاءاللہ بچوں نے حفظ کیا اور ان کا آخری سبق سن کے دل باغ باغ ہو گیا، دل میں حسرت پیدا ہوئی، میرے مالک ہر ایک مسلمان کے بچے کو یہ نعمت نصیب فرما دے۔ انہوں نے ایک قرآن مجید ختم نہیں کیا۔ قاری صاحب موجود ہیں، قاری ریاض صاحب، ان کے علم میں ہے کہ بچہ جو ہے وہ حفظ کرنے کے لیے کتنا تکرار کرتا ہے آیات کا۔ یہ ایک حافظ نہیں بلکہ ایک حافظ کی شکل میں بیسیوں اور سینکڑوں حافظ آپ کے سامنے موجود ہیں، انہوں نے ہزاروں قرآن مجید ختم کی، اور کتنی نیکیاں ہیں جو ان کے نامہ اعمال میں ہیں، والدین کے نامہ اعمال میں ہیں، اور جو محتمم ہیں، اہتمام کرنے والے، کسی بھی طریقے سے ان کے ساتھ منسلک ہونے والے، اللہ رب العزت نے سب کو ان کا حصہ دینا ہے۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اور میرے مالک کے سامنے کوئی مشکل نہیں، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ حضرات گرامی، عزت کا ایک اور طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، جو قرآن مجید پڑھنے کا ماہر ہے وہ اللہ کے معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ اور میں نے کہا کہ جو کسی بھی طریقے سے قرآن مجید سے منسلک ہوتا ہے میرا مالک اسے محروم نہیں چھوڑتا۔ فرمایا وہ شخص جس کی زبان موٹی ہو چکی ہے، قرآن مجید پڑھتا ہے لیکن قرآن مجید کے الفاظ اس کی زبان پہ چڑھتے نہیں، اٹکتا ہے اور اڑ اڑ کے پڑھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی جو قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کی قرات اس پہ گراں گزرتی ہے، لہو اجران، اگر ایک قاری کو ایک حرف پڑھنے کی 10 نیکیاں ملیں گی، اس محنت کرنے والے کو 20 نیکیاں ملیں گی۔ حضرات گرامی، عزت ہی عزت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہدائے احد کے بارے میں کہ جب ان کی تدفین ہونے لگی تو شہداء زیادہ تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک قبر میں ایک ایک، دو دو، تین تین جو ہے وہ شہداء کو دفن کرو، لیکن اعزاز کس کو نصیب فرمایا؟ صاحب قرآن کو۔ فرمایا جو صاحب قرآن ہے، جو حافظ قرآن ہے، اس کو آگے لگا دو۔ دنیا میں بھی تکریم، امامت کا معیار بھی یہ قرار دے دیا، اقرأکم لکتاب اللہ، جو اللہ کی کتاب کو سب سے زیادہ پڑھنے والا ہے، مصلی پہ کھڑے ہونے کا سب سے زیادہ مستحق وہ ہے۔ اور قبر میں بھی آگے امامت کا مستحق کون ہے؟ حافظ قرآن ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ سورہ ملک کے فضائل میں آپ سنتے رہتے ہیں کہ میرا مالک کیسے قبر کے اندر اپنے بندے کی قرآن کی بدولت حفاظت فرماتا ہے۔ اس کے بعد جب حشر ہوگا، اور جب میں نے یہ روایت پڑھی اور امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس کی تشریح کی تو یقین جانیں دل جو ہے وہ اللہ رب العزت کی محبت اور قرآن مجید کی جو پڑھنے والے کے ساتھ محبت ہے اس کے سامنے آنکھیں نم ہو جاتی۔ میرے مالک تمہیں اپنے بندوں سے کتنی محبت ہے۔ ذرا یہ قرآن مجید کے استقبال کا طریقہ دیکھیں۔ جب قبر شک ہوگی، صاحب قرآن، قرآن والے کو جب اٹھایا جائے گا، ایک آدمی آئے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یجیء القرآن کالرجل الشاہب، قرآن مجید آئے گا لیکن ایک آدمی کی شکل میں جو انتہائی نحیف، تھکا ماندہ، کمزور۔ اور امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اور رجل الشاہب کا معنی یہ بیان کیا ہے متغیر اللون والجسم، جس کے چہرے کی رنگت بھی بدلی ہوگی، جس کا جسم کی رنگت بھی بدلی ہوگی، بمرض او سفر، جس طرح انسان سفر سے آیا ہو یا بیماری کے بعد انسان صحت یاب ہو، جس طرح اس کی کیفیت ہوتی ہے۔ کیوں؟ میرے مالک تیرا کلام ہے، جب تو اپنے کلام کو شکل دے گا تو خوبصورت سے خوبصورت شکل ہونی چاہیے، لیکن اس کا مفہوم کیا ہے؟ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ابن ماجہ کی اس روایت کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ اللہ خالق کائنات هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیوں؟ یہ شخص جو آ کر بات کرے گا نا، وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے، کہے گا انا الذی اسہر لیلک، میں تمہیں راتوں کو بے آرام کرتا رہا، وانا الذی اسمع حواجرک،
میں نے دوپہر کو میں نے تیرا کلیجہ جلایا ہے بھوک کی وجہ سے، میں وہی قرآن مجید ہوں، اور جو راتوں کو بے آرام ہو دوپہر کو بھوکا رہے وہ نحیفی ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ قرآن اور صاحب قرآن کی ایک ہی خالق کائنات شکل بنا دیں گے، اور پھر کیا ہوگا؟ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے سامنے وہ جمع التجا کرے گا، میرے مالک اس سے عزت کا لباس پہنا دے، اس سے کرامت کا لباس اور تاج پہنا دے، اس کو ہی نہیں اس کے والدین کو بھی عزت کا لباس پہنا دے۔ اس کے والدین اللہ کے سامنے گویا ہوں گے، میرے مالک یہ ہمیں اتنی عزت اور تکریم کیوں دی ہے؟ اللہ خالق کائنات فرمائیں گے بتعلیم والدکما لک، جو تم نے اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دی ہے اس بنا پہ میں نے آپ کو عزت دی ہے کہ میں نے تمہیں عزت اور کرامت کا لباس پہنا دیا ہے۔ اور اس لباس کے بارے میں آتے ہیں لا تقوم لہما الدنیا وما فیہا، دنیا وما فیہا کے ساری دولت اور ساز و سامان اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، اتنا قیمتی لباس ہوگا، اتنا قیمتی لباس ہوگا۔ حضرات گرامی، یہ عزت کا سفر آگے بڑھتا ہے۔ یہ جو آج ہم بچوں کی تاج پوشی کرتے ہیں، ان کی دستار بندی کرتے ہیں، حقیقت میں یہ وہ تاج پوشی اللہ کے دربار میں ہوگی۔ میرا مالک ان بچوں کی بھی، ان حفاظ کی بھی تاج پوشی فرمائیں گے، اور ان کے والدین کو بھی عزت اور تکریم کے ساتھ نوازیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، آخری جو سفر کی انتہا ہوگی، اللہ خالق کائنات فرمائیں گے کہ اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اے قاری قرآن، حافظ قرآن، قرآن مجید کو پڑھو اور چڑھتے جاؤ۔ اور جنت کے جو درجات ہیں اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک درجہ جو اللہ رب العزت اپنے رستے میں جہاد کرنے والوں کو عطا فرماتا ہے، تو ایک مثال بیان فرمائی کہ وہ درجہ کتنا بڑا ہے۔ فرمایا کما بین السماء والارض، جتنا زمین سے آسمان کی مسافت ہے ایک درجہ اتنا ہوگا۔ کتنی بلندی نصیب ہوگی، کتنی رفعت جو ہے انسان کے نصیبے میں آئے گی۔ اور آخری مقام کہاں پہ ہوگا؟ فرمایا جہاں پہ آخری آیت یہ پڑھے گا وہاں پہ اللہ خالق کائنات اپنے اس بندے کو مقام نصیب فرمائے گا۔ آخری بات جو قاری صاحب نے اپنی تلاوت سے پہلے بیان فرمائی، میں اسے ایک اور انداز میں بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے قاری صاحب نے کتنی محنت کی ان بچوں کے اوپر۔ اللہ کی توفیق سے، اللہ خالق کائنات نے اساتذہ کی محنت سے، والدین کی دعاؤں سے، آپ احباب کے تعاون سے، اللہ خالق کائنات نے ان بچوں کے سینوں پر اپنی کلام کو نقش کر دیا ہے۔ یہ تھوڑی محنت نہیں ہے۔ سب سے لمبی جو ڈیوٹی ہوتی ہے نا وہ قاری صاحب کی ہوتی ہے۔ ہم تو 4-5 گھنٹے لگا کر گھر کو جاتے ہیں، لیکن قاری صاحب کو دیکھیں، قاری صاحب ماشاءاللہ فجر سے پہلے، سحری کے وقت، اور پھر پابندی کے ساتھ، فجر کے بعد، ظہر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد حفاظ کرام کہے ہیں پڑھتے ہیں، اور قاری صاحب کیا کرتے ہیں؟ ڈیوٹی دیتے ہیں۔ لیکن جو ہی حفظ کر لیا اس کے بعد والدین کہتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے جی، ان کو ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے، فلاں کرنا ہے، میرا مالک یہ ساری نعمتیں عطا کر دے گا۔ لیکن اگر ہم نے قرآن مجید سے ان کا ناطہ توڑ دیا، اور جس طرح آج ہم ان سے محنت کر رہے ہیں، ان کے اوپر توجہ دے رہے ہیں، ہم نے یہ توجہ کم کر دی، تو سمجھ لو اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، پھر تم ادنا چیز کو لے لو گے، اعلیٰ چیز جاتی رہے گی، اور پھر جاتی اتنی تیزی کے ساتھ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ کا تم جو ہے وہ گھٹنا کھول دو، شاید وہ تاخیر کر دے، لیکن قرآن مجید جانے میں تاخیر نہیں کرے گا۔ میرا مالک مجھے اور آپ کو محفوظ فرمائے۔ ضرورت کس امر کی ہے بھائیوں؟ معاشرے میں والدین اگر اللہ اور ان کو یہ نعمت نصیب فرما دیں تو ان کا سب سے پہلے حق بنتا ہے کہ وہ یہ ذمہ داری ادا کریں۔ پھر عزیز و اقارب، محلے کے لوگ، مسجد کے لوگ، چاہے ایک فرد ہو جو موٹیویشنل ہو، موٹیویٹ کرنے والا ہو، گائیڈ کرنے والا ہو، کاش کہ یہ کردار اس معاشرے میں وہ شخص ادا کرے جس کو اللہ رب العزت نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی سیرت عطا کی ہو۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زندگی ہے اس کے کرداروں میں سے ایک کردار جو اس حوالے سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کو دیکھا کرتے تھے، ان میں سے بچہ کون سا لائق اور فائق ہے جس کو گائیڈ کیا جائے تو میرا مالک اس کو دنیا اور آخرت کی بلندیاں نصیب فرمائے گا۔ پھر انگلی لگا کر اپنے ساتھ چلاتے تھے، اس کو گائیڈ کرتے تھے، یہ کام کرو یہ کام کرو، اور پھر بچوں کو لے کر اکابر کی مجلس میں جایا کرتے تھے، بچوں کو لے کر اکابر کی مجلس میں لے جایا کرتے تھے۔ انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو اپنی انگلی سے لگایا، کہاں پہ لے جاتے ہیں؟ بدری صحابہ کی مجلس میں لے جاتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، امیر المومنین بچے کو آپ بدری صحابیوں کی مجلس میں لے آتے ہیں، ہمارے بھی بیٹے ہیں ہم بھی لے آئیں گے، ہمارے بھی بیٹے ہیں ہم بھی لے آئیں گے، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے، تم بڑے بڑے کبار صحابہ بیٹھے ہو، مجھے ذرا سورہ نصر کا سبب نزول جو ہے وہ بیان کر دو کہ اللہ خالق کائنات نے سورہ نصر کو کیوں نازل فرمایا تھا۔ سب نے کہا کہ اللہ نے اس میں اپنی مدد کا وعدہ کیا ہے اور اسلام کے عروج کا وعدہ کیا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ لوگ جو ہے جوق در جوق دین اسلام میں داخل ہوں گے۔ فرمایا اے عبداللہ ابن عباس اب آپ بتائیے یہ سورت کیوں نازل ہوئی، اس کا سبب نزول کیا ہے؟ عرض کی امیر المومنین اللہ خالق کائنات نے اس سورت کو اس لیے نازل کیا ہے، اس سورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا ہے کہ آپ کے دنیا پہ آنے کا جو مشن تھا وہ مکمل ہو چکا ہے، اب آپ ہمارے پاس آنے کی تیاری کریں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ تو بھائیو ان بچوں کو ضائع نہ کیجیے، یہ ہیرے یہ معاشرے میں وہ کردار ادا کریں گے جو آپ کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کے نامہ اعمال میں آپ کی نیکیوں کے اضافے کا سبب بھی بنیں گے، دنیا والوں کی جو ہے وہ خیر خواہی کا سبب بھی بنیں گے۔ اور میں قاری صاحب جانتے ہیں بونگا بلوچاں حافظ یحییٰ میر محمدی رحمہ اللہ تعالی جہاں پہ انہوں نے ڈیرے لگائے، وہاں پہ جو گاؤں ہے بلوچوں کا، وہاں پہ ایک بزرگ تھے، ماشاءاللہ میں نے یہاں پہ دیکھا بزرگوں کی خاصی محبت ہے بچوں کے ساتھ اور جو ہے وہ طلباء کے ساتھ۔ وہ ماشاءاللہ بڑے ذمہ دار قسم کے آدمی تھے، بزرگ جو تھے، انہوں نے جب بھی جانا کسی علاقے میں تو اپنا کام کرنے کے بعد اس علاقے کے بارے پوچھنا کہ یہاں پہ مدرسہ کون سا ہے اہل حدیثوں کا۔ وہاں پر انہوں نے جانے کے بعد انہوں نے جناب طلباء کے ساتھ ایسے گھل مل جانا کہ جیسے برسوں کی ان کی رفاقت ہو، اور پھر ان کی ضروریات کے بارے میں پوچھنا کہ تمہارے باپ کیا کرتے ہیں، تمہارا کاروبار کیا ہے، تمہیں جناب خرچ کتنا ملتا ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ بچوں کو وہاں پہ جس مدرسے میں جاتے بچوں کو کتابوں کا تحفہ دے کر آ جاتے، جیب خرچ دے کر آ جاتے۔ اللہ اکبر۔ بھائیوں میرا مالک ان چیزوں کو ضائع نہیں کرتے، میرا مالک ان چیزوں کو ضائع نہیں کرتے۔ ان کی زندگی کا عمل یہ تھا کہ طلباء کے ساتھ محبت اور اہل قرآن کے ساتھ محبت، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، ان کے پاس آنا جانا اور ان سے پوچھنا۔ اللہ اکبر۔ لوگ جو ہے نا وہ ذرا حالات تھوڑے سے ٹائٹ ہو جائیں تو قاری صاحب کی تنخواہ آدھی کر دیتے ہیں کہ قاری صاحب جو نا وہ ابھی حالات بہت ٹائٹ ہیں، طلباء جو ہے ان پہ جو خرچ کرنا ہوتا ہے وہ بھی ہاتھ کھینچ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جامعہ رحمانیہ جو دہلی کے اندر تھا، جہاں کے ماشاءاللہ رحمانی جو علماء کرام تھے، کہتے ہیں کہ ہر ایک بچے کو وہاں پر ایک شٹانگ گھی روزانہ جو ہے دیسی گھی ملا کر جاتا کہ بچے جو نا دال میں ڈال لیں، سالن میں ڈال لیں، جو نا روٹی کے اوپر لگا لیں۔ تو جب گھی تھوڑا سا مہنگا ہو گیا تو منشی نے کہہ دیا کہ مولانا طارمان صاحب کہ اب گھی مہنگا ہو گیا تو میرے خیال میں بند کر دیں یا آدھ شٹانگ کر دیں۔ فرمانے لگے کہ اگر گھی کی قدر میں اضافہ ہو گیا تو اللہ کے مہمانوں کی قدر کیا گر چکی ہے؟ اللہ کے مہمانوں کی قدر میں بھی اضافہ ہو گیا، اب پہلے ایک شٹانگ دیا کرتے اب آدھا پاؤ دینا شروع کر دو۔ تو بھائیوں جب حالات تنگ ہوتے ہیں تو ہم سب سے پہلا جو کام کرتے ہیں اہل مدارس پہ، اہل علم پہ ہم تنگی کر دیتے ہیں۔ جب ان پہ تنگی آتی پھر مالک فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب تم جو نا وہ
اب تمہارے حالات بھی ٹائٹ ہو جائیں گے. من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. شیطان پتہ نہیں کیسی چالیں پٹیاں پڑھاتا ہے فقیری کا، جو ہے وہ فقیر ہو جاؤ گے، کلاش ہو جاؤ گے، لیکن ساتھ فرمائے وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاء، ساتھ فحاشی کا حکم دیتا ہے. فحاشی کون سی مفت ہوتی ہے؟ اس پہ تو ڈبل پیسے خرچ ہوتے، لیکن ادھر جو ہے وہ محسوس نہیں ہونے دیتا. نہیں، اس میں کیونکہ انسان کا دل چاہتا ہوتا ہے. تو بھائیوں، آپ جو ہے ماشاءاللہ بڑے عرصے کے بعد یہاں پہ شعبہ دیکھا، شعبہ حفظ کا ماشاءاللہ، اور انتہائی کامیاب جو ہے وہ کامران شعبہ. اللہ رب العزت قاری صاحب کی محنت کو قبول فرمائے، ان کے اساتذہ کی محنت کو قبول فرمائے، انتظامیہ کی محنت کو قبول فرمائے. قاری ابو ہریرہ صاحب حفظہ اللہ، اللہ رب العزت ان کی شفقت کو قبول فرمائے، آپ کی محبت کو قبول فرمائے. تو یہ پروان چڑھنا چاہیے. سیرت فاروق جو ہے وہ آپ احباب میں نظر آنی چاہیے. ان کو موٹیویٹ کریں، ان کو گائیڈ کریں، اور پھر مدارس کا ان کو رخ کروائیں. اور پھر ان کو مدارس کا رخ کروانے کے بعد ان کو ان کے حال پہ نہ چھوڑ دیں، پوچھتے رہیں، ان کے اساتذہ سے ملاقات کرتے رہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ خالق کائنات مجھے اور آپ کو قرآن مجید سمجھ کر اس پہ عمل